آج کی بزم کتنی پیاری ہے، جگمگاتی ہے دل چراغوں سے، آپ آئے تو یوں بہار آئی، پھول گرنے لگے ہیں شاخ۔ جناب ڈاکٹر قابل احترام ہے ڈاکٹر بھارت صاحب اور تمام معزز خواتین حضرات، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میں ایک بہت بڑی درسگاہ جس کا بڑا نام ہے اس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جو بذات خود بہت قاطع شخصیات ہیں۔ مجھے شاید اس درسگاہ میں پہلے بھی آنا چاہیے تھا، میرا بیٹا یہاں پڑھتا رہا لیکن اس دوران میں نہیں آ سکا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے کہ ایکچولی میں امریکہ جا رہا تھا ایک مشاعرے میں، ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے اپنا، تو وہ یوم پاکستان پہ 15 اگست کو ڈی سی واشنگٹن ڈی سی میں مشاعرہ کر رہے تھے، تو میں وہاں انوائٹڈ تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے فون کیا کہ میں راستے میں یہاں پہ بھی رکوں گا کیونکہ میرے بیٹے ادھر ہیں، اور انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ آپ اگر آئیں گے تو ہم ایک نشست کریں گے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہاں دوستوں نے بڑی محبت سے نوازا۔ کل میں برمنگھم میں تھا، وہاں ایک بڑی اچھی نشست تھی مرکز فیض کی طرف سے۔ یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے میرے بارے میں کچھ بات کی، یہ ان کی محبت ہے۔ میرا بنیادی تعلق تو میڈیکل کے شعبے سے ہے، اور میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے میڈیکل گریجویشن کی تھی، اور اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق پاکستان کو لاحق تھے۔ تو ضیاء الحق کا جو ٹائم تھا، اس کے بچے بھی وہاں بچے پڑھتے تھے، بیٹا اور بیٹی بھی میڈیکل کالج میں، اور ہمارا وہ نوجوانی کا زمانہ تھا۔ ہم نے ابھی لکھنے لکھانے کا آغاز کیا تھا، تو ڈکٹیٹرشپ ملک کے اندر ایک بڑی خوفناک ڈکٹیٹرشپ آئی، تو ہم نے اس کے خلاف اپنے حوالے سے جتنا کر سکتے تھے مزاحمت کی۔ میری ایک نظم تھی میں باغی ہوں، وہ بہت پاپولر بہت مقبول ہوئی، اور بے نظیر نے بھی پڑھی۔ بلکہ خاص بات یہ ہے کہ اس کو آغاز جو ہے وہ لندن سے ہوا، لندن کے کانوائے ہال میں 5 جنوری 1985 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر وہ نظم پڑھی، جس کی صدارت احمد فراز صاحب کر رہے تھے۔ ہاں، تو انہوں نے اپنا اس بات کا ذکر اپنی آٹوبایوگرافی ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں بھی کیا۔ تو وہ جو ٹائم تھا اس میں ہم نے اس جبر کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہم نہیں مانتے یہ ظلم کے ضابطے، اور جنرل ضیاء الحق کے پتلے کو ہم نے پھانسی دی جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اور اس کے بچوں کے سامنے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میری ٹانگیں بازو توڑ دیے گئے اور مقدمے قائم کیے گئے۔ تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان اگر مضبوط بنیادوں پہ چلے گا تو صرف وہ اس وجہ سے چل سکتا ہے کہ اس میں عوام کی مرضی سے وہاں حکومت ہو، اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندوں کو چن سکے۔ بدقسمتی سے وہی ایک زمانہ تھا، کیونکہ انہوں نے بات کی کہ آج کے ملک کے حالات پہ بات کرنی ہے، تو ہمیشہ آج کل سے جڑا ہوتا ہے، پچھلے کل سے بھی، اور آج ہمارا جو ہے وہ آنے والے کل سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہم اس کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پاکستان کی اندر جو اس وقت خوفناک ایکسٹریمزم ہے، جو عدم برداشت کا کلچر ہے، اس کی بنیادیں اور اس کا آغاز
उस दौर में रखा गया जिस दौर ने हमें ذاتی طور پہ بھی بہت نقصان پہنچایا، اور کیونکہ اسی زمانے میں وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے مذہب کی وہ تصویر پیش کی جو حقیقی مذہب نہیں ہے. دنیا کا ہر مذہب، ایک نہیں، دنیا کا ہر مذہب محبت کا مذہب ہے. میرا ایک قطعہ ہے کہ نہ ہندو میرا دشمن ہے، نہ کوئی سکھ عیسائی، میرا دشمن ظالم ہے وہ چاہے میرا بھائی. میرا دشمن ظالم ہے وہ چاہے میرا بھائی. اور انسانوں کی سب تقسیمیں جز ظالم مظلوم بے معنی سی لگتی ہیں جب بات سمجھ میں آئے. تو دنیا میں دو ہی دھرم ہیں، دو ہی فرقے ہیں، دو ہی طبقے ہیں، دو ہی نظریات ہیں، ایک ظالم کا ہے، ایک مظلوم کا. جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کربلا کی جنگ نہ ہوتی اگر ظالم اور مظلوم ایک ہی مذہب کے اندر نہ ہوتے. ہندوؤں کے اندر مہابھارت کی جنگ نہ ہوتی، ایک ہی فیملی کے لوگ تھے لیکن ظالم اور مظلوم تھے. اسی طرح کرسچنز کے اندر. تو یہ مذہب کو جس نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ بیر نہیں سکھاتا، وہ محبت کا. لیکن ہمیں جو درس دیا گیا، جو جس کا آج ہم فصل کاٹ رہے ہیں بدقسمتی سے، اور ہم ساری دنیا میں ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں جہاں ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے. جو کچھ جس وحشیانہ طریقے سے مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. میں نے اس پہ بہت لکھا ہے. میرا ایک شعر ہے کہ خدا کے نام پر غارت گری دیکھی نہیں جاتی، خدا کے نام پر غارت گری دیکھی نہیں جاتی، مسلمانی ہمارے عہد کی دیکھی نہیں جاتی. اور لہو سے بے گناہوں کے وضو کر کے کریں سجدے، لہو سے بے گناہوں کے، لہو سے بے گناہوں کے وضو کر کے کرے سجدے، خدایا اس طرح کی بندگی دیکھی نہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں مسلمان کو مار رہا ہے. ہم کیا کسی کو، یعنی اب دنیا ابھی جب میں نے آپ کو اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آج اسرائیل نے بربریت کی ہے، ایسی خوفناک بربریت کہ جس کا کوئی جواز نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں ان کو تو لڑنا چاہیے تھا ان سے، وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھ وشواس یا تنگ نظری وہ اس کا کوئی دھرم نہیں. وہ خود ایک فلسفی ہے، ایک نیگیٹو فلسفی ہے. وہ اپنے لوگوں کو بھی مارتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد نفرت ہے، محبت نہیں. اگر محبت ہو تو اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. محبت معاف کرنے کی تلقین دیتی ہے. تو ہماری آج کی سوسائٹی جو آج بھی پاکستان کے اندر آج کی بھی پولیٹیکل سچویشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مارا دھاڑی کی، وہ ایک کنٹینیوٹی. ہمیں 35 سال سے جو نسل ضیاء الحق کے پوسٹ ایرا میں پیدا ہوئی، اس کی گھٹی کے اندر، اس کی سکس سینس کے اندر، چاہے وہ اپنی منہ سے کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ہم انسانیت دوست ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک انویزیبل ان کے اندر ایک انتہا پسندی، ایک اندھیرا ان کی رگوں میں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سے مزاحمت ان لوگوں کے خلاف نہیں ہو رہی جس طرح سے یہ ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میرا تعلق سیاسی لحاظ سے کوئی مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو